بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. دیکھو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی تشریح ہے، یہ کہو کہ اس حدیث کی تعبیر میں اختلاف، ائمہ ثلاثہ نے اس کی تعبیر الگ کی ہے اور احناف کی ہیں اس کی تعبیر الگ، لیکن تعبیر سب نے کی۔ جو اس کے حقیقی معنی ہے وہ کوئی مراد حقیقی معنی کیا ہے حدیث کے؟ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جس کو ایک رکعت مل گئی صبح کی نماز کی سورج کے نکلنے سے پہلے، تو اس نے صبح کی نماز کو پا لی، لیکن ایک رکعت پڑھ کے نماز کیا ہو جائے گی؟ ایسے ہی جو ایک رکعت پالے عصر کی نماز کی سورج غروب ہونے سے پہلے، تو اس نے کیا پا لیا؟ یعنی ایک رکعت پڑھ لی تو عصر کی نماز۔ یہ معنی تو کوئی بھی نہیں لیتا، سب کیا کریں گے؟ اگر ائمہ ثلاثہ نے کیا تعبیر کی وہ سنیں۔ ائمہ ثلاثہ نے تعبیر یہ کی کہ ایک آدمی کو کسی وجہ سے نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، آنکھ دیر سے ہوئی اور اس نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کی۔ نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل آیا، تو سورج نکلنے سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ نماز کیا کر لے وہ اپنی مکمل۔ من ادرک رکعتن من الصبح، جس نے ایک رکعت پالی صبح کی نماز کی سورج نکلنے سے پہلے، تو اس نے فجر کی نماز کو پا لیا۔ یعنی اگر سورج نکل آیا نماز کے دوران تو نماز فاسد نہیں۔ یہ کسی نے تعبیر کی؟ ایسی اگلا ٹکڑا سنو، جس نے ایک رکعت عصر کی پالی سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی ایک آدمی سو گیا بیچارہ، اب آنکھ کھلی وضو کر کے عصر کی نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، ابھی ایک رکعت یا دو رکعت پڑھی تھی، اتنے میں کیا ہو گیا؟ سورج غروب ہو گیا، تو اس سے عصر کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ فقد ادرک العصر، اس نے عصر کی نماز پالی۔ یہ کس نے تعبیر کی؟ ائمہ ثلاثہ نے۔ بتاؤ تعبیر سمجھ میں آتی ہے؟ اس مسئلے میں تم اصول فقہ میں پڑھ چکے ہو، احناف کی یہاں مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر نیت باندھ لے اور دوران نماز سورج طلوع ہو جائے، نکلنے لگے، تو فجر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ اور عصر کی نماز اگر ایک آدمی نیت باندھے شروع کرے اور دوران نماز میں اگر سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز باطل نہیں۔ پڑھا اصول شاشی وغیرہ میں، اور فرق بھی انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں فجر کی نماز شروع کس میں کی تھی؟ کامل وقت میں، تو وہ ناقص وقت میں ہوئی، اور عصر کی نماز شروع ہی کس میں کی تھی اس نے؟ ناقص، پوری بھی کیسے ہو گئی؟ عصر کی نماز شروع کس میں کی تھی؟ مقصود وقت میں، ناقص وقت تھا، کامل مکمل بھی کس میں ہو گئی؟ نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ احناف نے اس کی کیا تعبیر کی؟ احناف نے یہ تعبیر کی اس کی کہ اس میں یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا
مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک عورت کی حیض سے تھی، اب حیض آنا جو بدبو سے حیض سے جو پاک ہوئی تو بھی فجر کی نماز میں اتنا وقت ہے کہ وہ کیا پڑھ سکتی ہے؟ ایک رکعت پڑھ سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ یعنی غسل کر کے تکبیر تحریمہ، تو اس پر یہ نماز کیا ہو گئی؟ فقط ادرکت صبح، اس پر یہ نماز کیا ہو گئی؟ یہ فرض۔ کیا مطلب بعد میں اس کی کیا کرے گی؟ قضا۔ ایسے ہی ایک بچہ کیا تھا؟ نابالغ تھا، فجر سے پہلے کیا ہوا؟ وہ بالغ، بس اتنا وقت باقی ہے کہ غسل کر کے کیا کر سکتا ہے؟ تکبیر تحریم۔ تو فجر کی نماز اس نے پالی، کیا مطلب؟ فجر کی نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ پڑھے گا کب؟ یہی حالت اثر میں ہے کہ ایک عورت اثر سے کچھ پہلے کیا ہو گئی؟ حیض سے پاک، یا بچہ کیا ہو گیا؟ بالغ، یا بے ہوش آدمی کس میں آ گیا؟ ہوش میں، تو یہ نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ یہ کتنا مطلب لیا؟ ارے کہاں تھے تم؟ کیوں رکشا پیدل آ جایا تو اتنے بڈھے دو ہی ہیں، کہاں سے آتے ہو؟ کی ٹولہ کی بنی کا وہاں سے پیدل نہیں کرتے؟ رکشا شرم نہیں آتی تمہیں رکشا سے چلتے ہو؟ اس عمر میں رکشا سے چلتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ پیدل چلا کرو، اس سے جسم کھلتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، قبض ٹوٹتا ہے۔ اتنی جسم کو آرام طلب مت بناؤ، ارے سمجھے؟ ہاں پیدل چلنا چاہیے۔ بتاؤ لال باغ سے پیدل مفتی ٹولہ تو یہ نا 2 قدم پر ہے۔ پیدل چلنے کی عادت لوگوں نے ختم کر دی۔ بتاؤ ایک سائیکل دے نا، ہم تو جب پڑھنے جایا کرتے تھے، ہمارا جو مدرسہ تھا مجھے کہا تو 2.5 کلومیٹر عجیب آباد سے ہرسوار میں جایا کرتے تھے، تو ویسے جایا کرتے تھے پیدل۔ فجر کی نماز اپنے یہاں پڑھی اور لگا دی، بھاگ ایک دم بسم اللہ پڑھا اور گئے۔ پھر ہمارے والد صاحب نے ایک پرانی سائیکل دے دی تھی، ہم پھر کیا تھا 3 منٹ میں 4 منٹ میں وہاں، اگر سبق میں کچھ دیر ہوئی تو وہ جو مدرسے کا گراؤنڈ تک تھا میرا کال دو 2-2.5 کلومیٹر کا 3-4 چکر سائیکل تو چلا لی۔ اب بھی اگر میں اس کے صحیح کر کے بک مار دوں نا مانا وہ اسے سانس لیا نہیں، اگر میں شوگر کا بیمار ہو گیا یہ رکشا میں چل گیا، چاہے تو پشٹی کر لیا آج ہاں شوگر بھی تو بیمار ہو گیا ذرا پیدل چلا گیا۔ ایسے میں جسم کو مت بنا، جیسے جتنا تم آرام دو گے جسم کو اور زیادہ بانٹے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح سے؟ مطلب اگلی روایت پڑھو گے مشکل مقام ہے، امتحان کا مقام ہے، اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته رواه البخاري۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو عصر کی نماز کی 1 رکعت مل جائے، سجدتن سے مراد ہے یہاں رکعت، ایسی چیزیں یاد رکھا کریں۔ جب تم میں سے کوئی آدمی پالے، کیا پالے بھائی؟ عصر کی نماز کی 1 رکعت، کس سے پہلے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ ائمہ ثلاثہ وہ مطلب لیں گے کہ اگر نماز کے دوران سورج نکل جائے تو نماز باطل نہیں ہے، بلکہ نماز کیا کر لے؟
ہم مطلب کیا لیں گے؟ ہم مطلب یہ لیں گے کہ نہ یہاں کی کیا بیان کیا گیا کہ اگر ایک آدمی پہلے سے کیا ہے نابالغ ہے یا حائضہ ہے اور وہ اتنی دیر پہلے کیا ہوا بالغ، یہ کیا ہوئی ہے حائضہ پاک، تو نماز کیا کرے گی؟ اور جب کوئی صبح کی نماز کی ایک رکعت پا لے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کیا کر لے؟ صبح کی نماز کیا کر لے وہ؟ احناف نے فرق کیا کہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو جائے تو نماز فاسد، لیکن اگر فجر کی نماز میں سورج کیا ہو جائے طلوع تو نماز کیا ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اجتہاد وہ ہے کہ بھائی ہر نماز کا جو سبب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت سبب بنتا ہے جو نماز سے شروع جس میں نماز کو کیا کیا ہے شروع۔ اب فجر کی نماز کو جس میں شروع کیا تھا تو نماز کیسی فرض ہوئی؟ کامل۔ اب سورج نکل گیا تو وقت کیسا ہو گیا؟ ناقص۔ تو کامل ناقص میں مکمل، اس لیے بات۔ اور عصر کی نماز جب شروع کی تو وقت کیسا تھا؟ مغرب۔ نمازی کیسی فرض ہوئی اس کے اوپر؟ شروع کیسی کی؟ مغرب۔ ختم بھی کیسی ہو گئی؟ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها الا ذلك متفق علیہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے، کیا مطلب یاد نہیں رہا، ایسا ہوتا ہے کسی کام میں مشغول ہو گیا اور دھیان نہیں رہا نماز کا، او نام عنہا یا نماز سے سو جائے، یعنی نیند آ گئی بیچارے کو، ہے نا۔ اب جو آنکھ کھلی تو کب کھلی کہ عصر کا نماز کا وقت نکل گیا، یہ ظہر کی نماز کا وقت، فکفارتھا تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ نماز پڑھ لے جب یاد آئے، جب یاد آئے تو کیا کرے گا؟ اس کو قضا کرے گا۔ ادا کا وقت نکل گیا کیا کر لے گا؟ فوراً ٹال مٹول نہ کرے۔ وہ پھر روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے، سوائے کس کے؟ بھائی اس کے بھی کیا کر لے اسے؟ قضا۔ اب تین اوقات ہیں، ایک ہے غروب شمس کا وقت، ایک ہے طلوع شمس کا وقت، اور ایک ہے استواء شمس کا وقت۔ ان تین اوقات میں اگر اس کی آنکھ کھلی تو نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ تھوڑا ہے۔ کیوں؟ ان تین اوقات میں نماز پڑھنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع۔ کون کون سے اوقات؟ طلوع شمس، غروب شمس۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہ، اگر ان تین وقت ہی کے اندر اس کی آنکھ کھلی تو فوراً کیا کرے گا؟ جب ہی نماز۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آیا تو یہی ہے کہ یصلیھا اذا ذکرھا، جیسے یاد آئے تو نماز پڑھے، لیکن اس میں تخصیص ہوگی کن سے؟ ان احادیث سے جن میں اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنے کی معنی ہے۔ اور وہ احادیث کیا ہیں بھائی؟ اعلیٰ درجے کی صورت جن میں اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنے کی۔ وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فإذا نسي في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري رواه مسلم۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، نیند کے اندر کیا نہیں ہے؟ کوئی تفریط نہیں۔ تفریط کے معنی پکڑ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بیچارہ سوتا رہ گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، اس میں کوئی گناہ؟ ہاں، تفریط اور کوتاہی تو کس میں ہے؟ بیداری کی حالت میں ہے۔ پھر یقظتی اس میں ہے،
بیدار تھا اور پھر نماز دوڑا ہے جان بوجھ کر. اب ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کس کے قریب ہو گیا؟ کفر. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز سے سو جائے، یعنی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی سوتا رہ گیا، فَلْيُصَلِّيهَا، تو چاہیے کہ نماز پڑھ لے کر جب اسے یاد آئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے لذکری صلاتی، یہ ہے ترجمہ اس کا کہ نماز پڑھو جب میری نماز کی تمہیں کیا آ جائے؟ یاد. تو عبارت میں جو نکلے گی لذکری جی. الفصل الثاني عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا. رواه الترمذي. حضرت علی سے منقول ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. لا تؤخرها بھی پڑھ سکتے ہیں، لا تؤخرها نہیں حاضر کر سکتے. تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، بلکہ ان میں کیا کرنا؟ جلدی. کون کون سی؟ نمبر 1، نماز کا جب وقت آ جائے، اذا اتت، تو نماز کو پڑھ لیں. نماز کا کیا آ جائے بھائی؟ وقت آ جائے تو نماز کو پڑھ لیں. ہونا چاہیے یہ آتت نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یعنی مستحب وقت میں پڑھو، مستحب وقت سے نکال کر. ایک تو وقت جواز ہے. وقت جواز کسے کہتے ہیں؟ وقت جواز کہتے ہیں کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہی نہ رہے بلکہ کیا ہو جائے؟ قضا. اور وقت مستحب کہ جس سے پہلے اور بعد میں بھی نماز کا کیا رہتا ہے؟ وقت. تو بتا چکا میں. دوسرے والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ کیا ہو جائے بھائی؟ اب اس میں تاخیر اور جنازے کی کیا پڑھ لو. اچھا، اگر جنازہ عصر کے بعد آیا یا فجر کی نماز کے بعد آیا تو جنازے کی نماز عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھ سکتے. اس میں اس کی جنازے کی نماز شریف میں بات. والأیم اذا وجدت لها کفوا، اور ایم کہتے ہیں بے خاوند والی عورت. بے خاوند والی عورت کا جب کیا مل جائے تجھے؟ کفو، یعنی اس کا کیا مل جائے؟ جوڑا، شوہر. اور کیا کر دے؟ نکاح. تیرا ہو گیا نکاح. بے خاوند والی عورت. ارے خان بہادر نکاح ہوا بھائی؟ نہیں ہوا ابھی؟ نہیں ہوا کیوں؟ کیا پریشانی ہے؟ تم تیار نہیں ہے؟ لڑکی والے تیار نہیں ہیں؟ ایک جگہ حضرت غازی صاحب زندہ تھے، ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے. میری بھی دعوت تھی، غازی صاحب کی دعوت تھی. یہاں سے ہم دیوبند سے حضرت شیخ عبدالحق صاحب، مظاہر حضور سے بھی کئی اکابرین، شاہی سے بھی کئی سارے لوگ پہنچ گئے. بہت اچھا سا جلسہ تھا. تقریریں ہوئی کچھ. اب اس کے بعد نکاح کا نمبر آیا. اب نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ پڑھ دیا حضرت شیخ عبدالحق نور اللہ مقدم. اب کہا کہ ہاں بھائی لڑکا کہاں ہے؟ غلط ہے. بڑا تلاش کرے، لڑکا نہیں لڑکا نہیں. تلاش کرا یہاں وہاں جہاں تہاں، اور لڑکا کہاں ملے؟ بڑا لڑکا بات کی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الآخر وعفو اللہ. رواه الترمذی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اول وقت اللہ کی رضامندی کا سبب ہے. یہاں اول وقت سے مراد ہے مستحب وقت. کیا مراد ہے مولانا؟ مستحب. یہ اللہ کی کس کا سبب ہے؟ پتہ چلا مستحب وقت میں پڑھنی چاہیے نماز. اور آخر وقت جو ہے یہ اللہ کی معافی کا سبب ہے. کہ اگر کوئی آخری وقت میں نماز پڑھے گا
تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا فرض کی، وہ کیا ہو جائے گی؟ ارے وہ کیا ہو جائے گی؟ پوری. نہیں سمجھے؟ وعن ام فروة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال صلاة اليوم لوقتها رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال الترمذي لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث. یہ روایت یہ ہے کہ حضرت ام فروہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها ای فی اول وقتها. نام کا معنی نماز پڑھنا اول وقت میں. کیونکہ شافعی ہے نا، تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر نماز کو کب پڑھنا چاہیے؟ تعجیل. احناف یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اول وقت سے مراد ہے مستحب وقت. یاد رہے گا حضرت، یہ تمہیں جو میری باتیں ہیں یہ یاد رہے گی. ہاں، اول وقت سے مراد ہے مستحب وقت. یہ روایت امام احمد، ترمذی، ابو داؤد کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا لا یروى الحدیث الا من حدیث عبد اللہ بن عمر العمری. یہ حدیث صرف عبداللہ ابن عمر العمری سے منقول ہے، کی سند سے مروی ہے. کس سے؟ عبداللہ ابن عمر العمری. یہ عبداللہ ابن عمر صحابی نہیں ہاں. وہو لیس بالقوی، اور یہ زیادہ مضبوط راوی نہیں ہے محدثین کے یہاں. کون؟ یہ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر العمری کے بارے میں. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہیں، اس لیے کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ہمارے علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے ایک بات کہی ہے، اور ان کی یہ بات معارف السنن کے اندر ہے، جو علامہ یوسف صاحب بن موری علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے نا معارف السنن، اس میں علامہ کشمیری کا قول نقل کیا کیا کہ عبداللہ ابن عمر العمری جو ہے یہ حسن درجے کے راوی ہیں. یعنی ان کی حدیثیں کم سے کم کس درجے کی ہوتی ہیں؟ حسن درجے کی ہوتی ہیں. ارے کچھ سمجھا مختصار حقیقت روٹی نہیں کھا لیا اور کیا کھا گوشت پڑھ لکھتے جائیے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قوله الله تعالى رواه الترمذي. دیکھو ذرا یوں فرمانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی کوئی نماز لوقتها الآخری. اس میں بھائی آخری وقت ہے. آخری وقت سے کیا کون سا وقت مراد ہے؟ آخری وقت سے وہ وقت مراد ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہی کیا ہو جائے؟ ختم. 2 مرتبہ. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کر دیا؟ موت دے دی. یعنی موت تک اپنے پوری زندگی میں آپ نے آخری وقت میں 2 مرتبہ کوئی نماز، بلکہ آپ تمام نمازیں کب پڑھا کرتے تھے؟ مستحب وقت. آخری وقت میں 1 مرتبہ نماز پڑھی ہے، کیا بتانے کے لیے؟ بیان جواز. مثال کے طور پر اس سائل نے سوال کیا تھا نا کہ نماز کے اوقات کا، تو آپ نے اسے بتانے کے لیے کہ ایک نماز کا آخری وقت یہ ہے. جب کیا پڑھی تھی آخری وقت میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت میں بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ جائز. بیان جواز کے لیے پڑھی ہے آخری وقت میں نماز، ورنہ سب نمازیں کب پڑھی؟ تو وقت آخر سمجھ گیا کیا مراد ہے؟ وقت آخر سے مراد وہ وقت ہے کہ جس کے بعد نماز کا وقت باقی، نماز جائز نہ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز آخری وقت میں 2 مرتبہ نہیں پڑھی.
اپنی وفات تک، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ پڑھی ہے بس، آخری بیان جواز. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشبيك النجوم رواه أبو داود. إلى أن تشبيك النجوم ارے تشبکا إلى أن تشبيك النجوم رواه أبو داود ورواه مضارع ہے، مضارع ہے. إلى أن تتشبك النجوم، نجوم تشبك النجوم رواه أبو داود ورواه الدارمي عن العباس. کیا کہہ رہے ہیں؟ تشتری ہاں، اشتباک یشتبک کی ہے، تشتبک النجوم کیا لفظ ہے یہ؟ کیا لفظ ہے؟ تشتبک النجوم، اشتباک یشتبک، باب استعال سے، اس کے معنی ہے ستاروں کا گنجان ہونا. اور جب ستارے گنجان ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ چمکنے لگیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر باقی رہے گی، یا فرمایا کہ اسلامی فطرت پر باقی رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو مؤخر نہ کرنے لگیں، ستاروں کے گنجان ہونے لگے. یعنی مغرب کی نماز کو کیا پڑھتے رہیں؟ جلدی. کس پر رہیں گے؟ خیر. پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے بھائی؟ جلدی پڑھنے لگے. اس میں تاخیر کس پہ؟ تمام ائمہ مختلف کہ مغرب کی نماز میں کیا ہے؟ تاخیر. ایک بات اور معلوم ہوئی، اگر ایک آدھ ستارہ چمکنے لگے تو مغرب کا وقت مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ مکروہ وقت کب ہوگا؟ جبکہ ستارے جان گھنے گھنے تو سمجھتے ہو نا. یہ ہے مطلب سمجھ میں آئی. ایک آدھ ستارہ اگر چمکنے لگے تو کیا نہیں ہوگا؟ مکروہ وقت کب ہوگا؟ ستارے خوب آسمان پر چمک جائے، بھر جائے آسمان. کس سے؟ تو کہتے ہیں ستارے کیا ہو گئے؟ گنجان، گھنے گھنے. اور یہ جو شیعہ ہیں یہ اس وقت تک عشاء کی مغرب کی نماز ہی نہیں شروع کرتے جب تک کہ ستارے چمکنے نہ لگے. انتظار کرتے رہیں. انما العلم نہیں پڑھیں گے کہ کب پڑھیں گے مغرب؟ ہر چیز میں الٹی چال چلتے ہیں. اللہ نے ان کی عقل کو پھیر دیا. انہوں نے خلافت کے مسئلے میں غلطی کری نا کہ جو چوتھے نمبر پر تھے انہیں کس نمبر پر لائے؟ اللہ نے ہر چیز میں الٹا کر دیا. دیکھ وضو میں بھی الٹا. پہلے کیا دھوئیں؟ نہیں بتا کے آیا تھا، نہیں بتا کے آیا تھا، تو ہر چیز میں الٹا کر دیا. مغرب کی نماز کو مؤخر نہ کرنے لگیں. اب تک؟ یہاں تک کہ ستارے خوب چمک. اب یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. داروی نے کس سے نقل کی؟ حضرت عباس. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه رواه احمد والترمذي وابن ماجه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا، یعنی وجوبی طور پر حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں ثلث لیل تک، یا یہ راوی کو شک کہ آپ نے ثلث لیل کہا یا کیا کہا، لیکن صحیح کیا ہے؟ ثلث لیل. جی
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم رواه ولم تصلها أمة قبلكم رواه أبو داود. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتمو، امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، بابی افعال سے اعتما یعتم، اس کے معنی آتے ہیں اندھیرے میں داخل کرنا، داخل ہونا. اس میں اندھیرے میں داخل ہو. اعتمو بہذہ الصلاۃ، اس نماز کو خوب اندھیرے میں پڑھو. کون سی نماز کو؟ عشاء. اس نماز کو کس میں پڑھو بھائی؟ خوب اندھیرا کب ہوگا؟ شروع سے لیل پڑے گا. کیوں؟ بلا شبہ تمہیں فضیلت دی گئی ہے اس نماز کے ذریعے تمام امتوں پر، اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی. یہ عشاء کی نماز کس کی خصوصیت ہے؟ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. کون سی نماز؟ عشاء کی نماز. وعن النعمان بن بشير قال أنا أعلم وعن النعمان بن بشير قال أنا أعلم بوقت هذه الصلاة بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلاثة رواه أبو داود والدارمي. ثلاثة نہیں ہے، ثالثة. ثلاثہ کے معنی تین اور ثالثہ کے معنی تیسرا. دونوں میں فرق ہے، ترجمے میں فرق ہوتا ہے. ارے خان بہادر کچھ سمجھ میں آئی؟ چشم پر چشمہ لگایا، کچھ آپ کی سمجھ میں آیا؟ کیوں آج سست کیوں ہوئی تھی؟ کیا کھا کر آئیں صبح؟ چائے اور پراٹھا. روزانہ پراٹھا کھاتے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ اور بھی کھا لیے گا. عمر میں چائے پی ہوگے تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ دودھ پیا ہوگا. کتنے پراٹھے کھاتے ہو؟ کتنے پراٹھے کھاتے ہو؟ 9 یا پیٹ ہے جامع دودھا کی ہاؤس؟ بتاؤ 9 پراٹھے کہاں ڈال لے گئے؟ بات آدمی کی خوراک بہت اچھی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی مسلم آدمی پڑھ گئے. ایک مرتبہ دعوت ہوئی، بالکل پتلے دبلے تھے ہوئے تھے. مولانا میں نے تو ان کو انہوں خریدتے ہیں 10 دن 11 پلیٹ کی. اب تو بہت دعوتیں ہوتی ہیں، کہاں دعوت؟ اب دارالعلوم میں تو دعوت کا رواج ہی نہیں ہے. دعوت ہو گئی ایک جگہ، ہمارے ساتھ مسجد میں امامت کر کے بولے گئے خالی بریانی تھی. حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ میں اس نماز کے وقت کو، یعنی عشاء کی نماز کے وقت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. انا عالم، سب سے زیادہ کیا ہوں؟ میں واقف کار ہوں. کس سے؟ عشاء کی نماز کے وقت کو. یہ کیا ہے عشاء کی نماز کا وقت؟ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے تیسری تاریخ کی چاند کے غروب ہونے کے بسقوط القمر لسائر، تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت. سقوط کے معنی یعنی تیسری تاریخ کا چاند جس وقت کیا ہوتا ہے؟ اب اس وقت مولانا گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں، یہ بتا دیا جائے 8 بجے 9 بجے، جب تو کیا تھا؟ صرف اندازہ. تو اندازہ بھی اسی سے ہوتا تھا، چاند سورج ستارے. تو فرمایا کہ آپ جو عشاء کی نماز پڑھتے تھے وہ اس وقت پڑھنے کے لیے ہوتے تھے جس وقت تیسری رات کا چاند کیا ہوتا ہے؟ غروب. اب تیسری رات کا چاند کب غروب ہوتا ہے یہ ہے طے کرنا.
تو یاد رکھو تیسری رات کا چاند جو غروب ہوتا ہے وہ ثلث لیل پر غروب ہوتا ہے. اس پر کب غروب ہوتا ہے؟ یعنی گویا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ عشاء کی نماز کب پڑھتے تھے، کب پڑھنا شروع کرتے تھے؟ ثلث لیل، جب رات کا تہائی حصہ گزر جائے. وعن رافع بن خدیج قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر اسفروا نہیں ہے یا اسفروا ہے؟ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وليس عند النسائي فإنه أعظم للأجر. حضرت رافع فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھو، اسفار میں. یہ کس کی دلیل ہے بھائی؟ احناف کی، کہ فجر کب پڑھی جائے گی؟ کیوں؟ اگر فجر کو بڑے وقت میں پڑھیں گے تو تقلیل جماعت ہے، بہت سے لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ اسفار. لیکن اسفار میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا ہمارے یہاں ہو گیا کہ 15 منٹ پہلے کھڑے ہوں 20 منٹ پہلے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر پہلے کھڑا ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں فساد آ جائے تو پھر دوبارہ سنت قرات کے مطابق نماز کیا ہو سکے؟ اعادہ. سنت قرات کے مطابق نماز کا کیا ہو سکے؟ تو کم سے کم میرا ایک مطلب یہ ہے کہ پون گھنٹہ پہلے شروع ہو فجر کی نماز. کس سے؟ 45 منٹ. کیونکہ اگر متوسط درجے کی قرات کی جائے گی تو کم سے کم فجر کی نماز میں کتنے وقت لگیں گے بھائی؟ 20 منٹ. اتنا. لیکن اب لوگ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ایک رواج چل گیا 5 منٹ میں فجر کی نماز، کم سے کم 40-45 منٹ پہلے تو. لیکن اسفار کا مطلب جو ہمارے یہاں لے لیا ہے وہ تو اسفار نہیں بلکہ کیا ہے؟ اسفار ہے. اسفروا بالفجر، کیا کرو؟ اگر فجر کی نماز کو کس میں پڑھو؟ خوب. فإنه أعظم للأجر، اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ جماعت زیادہ ہوگی تو ثواب بھی کیا ہوگا بھائی؟ یہ ترمذی، ابو داؤد، دارمی کی روایت ہے، اور نسائی کے اندر فإنه أعظم للأجر کے الفاظ. الفصل الثالث. اچھا، یہ روایت چونکہ شوافع کے خلاف ہے نا، امام شافعی نے اس حدیث کی ایک تعبیر بھی کی، لیکن یہاں نہیں بتاؤں گا تمہیں، وہ تم اگلے سال جب ترمذی وغیرہ پڑھو گے تو اس میں خود آ جائے گی. وعن رافع بن خدیج قال قال رسول الله وعن رافع بن خدیج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه. یوں فرما رہے ہیں حضرت رافع کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کون سی نماز بھائی؟ عصر کی نماز. اور عصر کی نماز پڑھ کے پھر کیا ہوتا؟ ینحر الجزور، پھر اونٹوں کو کیا کیا جاتا؟ ذبح. جزور کے معنی اونٹ، چاہے نر ہو یا مادہ، کیا کرتے انہیں؟ ذبح کر کے فتقسم 10 قسم، پھر اس کو تقسیم کرتے 10 حصوں پر. تقسیم کیا جاتا 10 حصوں، اس لیے کہ عام طور سے عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک اونٹ میں 10 حصے دار ہوتے تھے. ایک اونٹ میں کتنے حصے دار ہوتے تھے؟ پھر اسے تقسیم کیا جاتا 10 حصوں پر. تقسیم کر کے ثم تطبخ، پھر اسے کیا کیا جاتا؟ پکایا جاتا. پکا کے فنأکل لحما نضیجا، اور ہم کھاتے پکا ہوا گوشت. نضیج کے معنی، اور پکا ہوا گوشت کس سے پہلے کھا لیتے؟ سورج کے غروب ہونے سے. کیا بتانا چاہا انہوں نے؟ یہ بتانا چاہا کہ عصر کی نماز کیا پڑھی جاتی تھی؟ جلدی کا مطلب مثل اول، جیسے کہ مسئلہ کا ائمہ ثلاثہ اور صاحبین ہے نا. اور احناف کا فتویٰ میں نے بتایا تھا، ترکستان اسی طریقے سے عراق وغیرہ کے احناف کا فتویٰ بھی اسی. البتہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایسے افغانستان، اس کے جو علماء ہیں ان کا فتویٰ کس پر ہے کہ عصر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ مثلین پر، مثل ثانی پر.
تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز میں تعجیل تھی، جلدی تھی. اور احناف کے یہاں عصر کی نماز میں کیا ہے؟ تاخیر. لیکن زیادہ تاخیر نہیں کہ وقت مکروہ شروع ہو جائے. کیا مراد ہے تاخیر سے؟ کچھ تھا. ارے ہانڈی ڈوئی اتنی دور سے یہاں سونے کے لیے آئے؟ کہاں کا ہے؟ ہانڈی ڈوئی کا ہے نا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اصل میں مولوی صاحب یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے. ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے ان لوگوں کو اس کی پریکٹس تھی. اب اگر مثال کے طور پر تم کسی ایسے آدمی کو جیسے یہ بیٹھا اسے مرغا ذبح کرنے کے لیے دے دو تو اس میں 2 گھنٹے لگا دیں گے نہیں؟ اور جو یہ مرغا ذبح کرنے کا کام کریں انہیں دو تو ایک دم سے میرے خیال سے منٹ بھر کے اندر اس کی کھال اتار دیں گے اور یوں چھری ماری ایسے کھینچا اور ایک دم سے وہ سارا اس کا ہاتھ جڑی. یعنی ایک سے منٹ بھی پورا نہیں نکلتا، پورا مرغے کا کیا کر دیا انہوں نے کیا 5 منٹ. پریکٹس کی بات ہے. لوگ بھینس وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں نا، وہ ایک دم سے انہوں نے گرایا اور اس میں چھری پھیر دی. اور مشکل سے مولانا انہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ 7 منٹ لگتے ہیں کہ 4 انہوں نے حصے. تو عرب کے لوگ اتنی سی بوٹی نہیں کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے پارٹ سے. تو زیادہ مان لو تم کہ ایک اونٹ بنانے میں انہیں کتنی دیر لگ رہی تھی؟ 10 سے 15 منٹ. تو 10 آدمی شروع ہو گئے، 10 اونٹ کتنی دیر میں تیار ہو گئے؟ 10 سے 15. اور 4 حصے کرنے میں کتنی دیر لگی؟ 5 منٹ. یعنی 20 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کام ہو گیا. اب 20 منٹ کے بعد اب یہ بتاؤ کتنی دیر میں پک جائے گا؟ ارے آپ تو پہلے سے جلی ہے، تھوڑا ہی ہے کہ بعد میں جلائیں گے. آپ تو پہلے سے کیا کر رکھی؟ جلا کے رکھ رکھی. اور انہیں جو ہے ہماری طرح پکانا نہیں تھا، بلکہ کیسے پکایا کرتے تھے؟ اسے بھونا کرتے. کتنی دیر میں ہے؟ آدھے گھنٹے میں. تو آدھے گھنٹے 35 منٹ میں یہ سب کام کتنی دیر کے اندر ہو گیا؟ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو گیا. اب کھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ کھانے میں مان لو، 1.5 گھنٹے میں. اور یہ کام جو تھا یہ مغرب وہ اس میں گرمیوں کا ہے، سردیوں کا نہیں. اب گرمیوں میں تم یہ سمجھو کہ ہمارے یہاں جو عصر کی نماز ہوتی ہے وہ کس وقت ہوتی ہے بھائی؟ 5:30. اور سورج کس وقت چھپتا ہے؟ 7:20 پہ. تو 5:30 سے 6:30 کتنا ٹائم رہا؟ تقریباً 2 گھنٹے. کتنا بھائی؟ اور تھوڑی اور دیر پہلے پڑھ لو گے، اس لائن سے جلدی شروع ہوتا 5 بجے، تو 2 گھنٹے سے بھی اوپر 2.5 گھنٹے. بتاؤ آسانی سے کام ہو جائے گا اس لائن پر پڑھیے. اس میں سردیوں کا وقت نہیں بتایا گیا. کس کا وقت بتایا گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اونٹوں کو ذبح کیا جاتا، 10 حصوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا اور پھر وقت کیا کیا جاتا؟ اس کو پکایا جاتا. اور ہم پکا ہوا گوشت کھاتے سورج کے غروب ہونے سے. تو تعجیل نہیں ثابت ہوئی اس سے. کیا بھائی؟ عصر کی نماز میں تعجیل ثابت. وعن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل الدين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى رواه مسلم. دیکھو ذرا یہ روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ بیٹھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے. اس کے لیے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر رہے تھے؟ انتظار. کہ آپ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے. آپ تشریف لائے کب؟ جب تہائی رات گزر گئی یا اس کے بھی بعد. آپ کب تشریف لائے؟ فلا ندری، یوں کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ اشیء شغلہ فی اہلہ،
کہ آپ گھر کے کسی کام میں مشغول تھے او غیرہ ہو، یا آپ کو کسی اور کام نے مشغول رکھا، یعنی آپ گھر کے کسی کام میں مشغول تھے یا کسی اور ضرورت میں مصروف تھے، یہ پتہ نہیں چلا، نہ کسی نے معلوم کرایا۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا کب؟ جب آپ تشریف لائے، انکم لتنتظرون صلاۃ، تم انتظار کر رہے ہو ایسی نماز کا، ما ینتظرها اہل دینکم غیرکم، کہ تمہارے علاوہ کسی مذہب والوں نے اس کا انتظار نہیں کرا۔ کیوں؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ عشاء کی نماز امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کو نہیں دی گئی یہ نماز۔ انتظار کر رہے ہو ایسی نماز کا، ما ینتظرها، کہ جس کا انتظار نہیں کیا اہل دین، کسی اور مذہب والے نے، غیرکم، تمہارے علاوہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، لصلیت بہم، تو میں امت کو نماز پڑھاتا ہذہ الساعۃ، اس وقت میں۔ کون سے وقت میں بھائی؟ صبح سے لے۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا اور اقامت کہی، اور پھر کیا پڑھائی آپ نے؟ نماز۔ کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ عشاء کی نماز میں کیا ہے بھائی؟ تاخیر۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ عشاء کی نماز میں بھی کیا کہتے ہیں؟ تعجیل مستحب۔ یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، اور پتن شہید بھی جو مسجد والے ہیں ان کے خلاف بھی حجت ہے۔ وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة نحوا من صلاتكم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يوقر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخفف الصلاة، رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھایا کرتے تھے تمہاری نمازوں کے اوقات کے قریب قریب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تمہاری نمازوں کے اوقات کے قریب قریب ہیں۔ وَكَانَ يُؤَخِّرُ، اور عشاء کی نماز کو کیا کرتے تھے آپ؟ مؤخر۔ عتمہ کا ترجمہ عشاء کی نماز، تمہاری نماز سے کچھ، اور عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے تمہاری نماز سے۔ تم کیا پڑھ لیتے ہو عشاء کی نماز جلدی، آپ عشاء کی نماز اور کیا کر کے پڑھتے تھے؟ اور عشاء کی نماز کو آپ کچھ مؤخر کر کے پڑھتے تھے تم سے۔ ارے آیا ترجمہ سمجھ ہے؟ وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کیسی پڑھایا کرتے تھے؟ نماز کیسی پڑھاتے تھے؟ تخفیف کے ساتھ۔ اب دو باتیں ہیں اس میں، آپ نماز تخفیف کے ساتھ پڑھاتے تھے، لیکن تخفیف سے مراد قرات کی تخفیف ہے، رکوع سجدے کی تخفیف۔ اور جب اپنی نماز پڑھتے تھے تو کیسی پڑھتے تھے نماز؟ لمبی، خوب لمبی، خوب لمبی، ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ۔ نہیں سمجھے؟ تو نماز کیسی پڑھاتے تھے آپ؟ تخفیف، نماز میں تخفیف۔ ہاں ایک اشکال یہ ہے کہ یہاں عشاء کی نماز کو عتمہ کہا ہے، دیکھیں، حالانکہ حدیث میں منع آیا ہے کہ عشاء کی نماز کو کیا نہ کہیں، عتمہ کیوں کہا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے مولانا کہ ان کو ممانعت کی حدیث نہ پہنچے، کیا ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہنا مکروہ تنزیہی، یعنی خلاف اولا۔ اچھا، لوگوں میں مشہور یہی تھا کیا؟ عتمہ، اس لیے آپ نے مشہور لفظ استعمال کر لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، ہر چند کے یہ کیا ہے؟ خلاف ہے۔ لیکن اب کہیں بھی عشاء کی نماز کو عتمہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ عشاء کو عشاء اور مغرب کو۔ وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، رواه أبو داود والنسائي۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں
کہ صلینا ہم لوگوں نے نماز پڑھی یعنی ارادہ کیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کون سی نماز بھائی؟ عشاء۔ صلاۃ العتمہ کون سی نماز؟ انہوں کا بھی وہی جواب ہے کہ عشاء کی نماز کو عتمہ کیوں کہا، لیکن حدیث میں ممانعت ہے اس لفظ کے ساتھ، عشاء کی نماز کو تعبیر کرنے منع کی۔ تو آپ جب نہیں نکلے یعنی نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، قلم یخرج آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ آدھی رات کے قریب حصہ گزر گیا۔ مضى نحو من صلاة من شطر اللیل، کتنی؟ آدھی رات کے قریب، نحو کے معنی قریب حصہ آپ تشریف لائے اور آ کر آپ نے کہا خذوا مقاعدکم، اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور انہوں نے بستر پکڑ لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ سو گئے۔ ارے بستر پکڑ لیے کا کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ، اور بلا شبہ تم لوگ برابر نماز کے ثواب میں رہو گے، کب تک؟ جب تک کہ تم نماز کا کیا کرتے رہو گے؟ یعنی جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گے برابر تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر مجھے ناندیشہ ہوتا ضعف الضعیف، کس کا؟ ضعیف لوگوں کی کمزوری کا، وسقم السقیم، اور بیماروں کی بیماری کا، تو میں اس نماز کو مؤخر کرتا کہاں تک؟ آج ہی تاکہ لوگ اس سے پہلے کیا نہ کریں؟ سوئیں نہ، اور اس کے بعد گائیں نہ۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منه رواه احمد والترمذی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے جلدی پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز تم جلدی پڑھ لیتے ہو۔ عصر کی نماز تم کیا پڑھ لیتے ہو؟ پتہ چلا کہ عصر کی نماز میں کیا افضل ہے مولانا؟ تاخیر۔ عصر کی نماز میں کیا افضل ہے؟ لیکن اتنی تاخیر نہیں کہ وقت مکروہ شروع ہو جائے، کچھ کیا تاخیر کر کے پڑھنا مستحب افضل ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة واذا كان البرد عجل رواه النسائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے۔ ابرد بالصلاة کون سی نماز مراد ہے بھائی؟ اور جب ٹھنڈ ہوتی تو ظہر کی نماز کو جلدی پڑھتے، ظہر کی نماز کو کیا پڑھتے؟ یہی اصول بھی ہے، لیکن شوافی نہیں مانتے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں گرمی ہو سردی ہو ظہر کی نماز کو کب پڑھو؟ یہ حدیث شوافی کے خلاف حجت ہے، اور حدیث بھی کس کی ہے؟ نسائی شریف۔ کس کی ہے بھائی؟ علماء نے لکھا ہے کہ بعض اعتبار سے امام نسائی کا درجہ امام بخاری سے بھی افضل ہے۔ اس کے چنانچہ خاص طور سے جو امام نسائی نے باب قائم کیے ہیں نا، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بخاری کے مقابلے میں نسائی کے باب زیادہ وسیع ہیں۔ کس کی روایت ہے یہ؟ صحیح سے روایت سے یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام سردی کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی، اور کون سی نماز میں؟ اہم ہے، گرمی میں عصر کی ظہر کی نماز تاخیر، اور یہی آنا آپ کا مطلب ہے۔ ارے ظفیر تم نے کیوں کھانا؟ وعن عبادة بن الصامت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستيكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله يصلي معهم قال نعم رواه أبو داود۔ یہ مضمون کی حدیث گزر گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ مجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے اوپر میرے بعد ایسے عمرہ مسلط کیے جائیں گے، ہو جائیں گے۔ ایسے عمرہ کہ یشغلہم اشیاء،
अनिस सलाती, कि दुनियावी चीज़ें उन्हें मशगूल रखेंगी नमाज से। क्या मतलब दुनियावी चीज़ें नमाज से मशगूल रखेंगी? इन्हीं दुनियावी चीज़ों की वजह से वो नमाज में क्या करेंगे? टाल मटोल। हाँ, दुनियावी चीज़ें उन्हें मशगूल कर देंगी नमाज को उसके वक्त में पढ़ने से। कौन सा वक्त मुराद है? इन मुस्तहब वक्त में नहीं पढ़ेंगे। हत्ता यज़हबा वक्तुहा, यहाँ तक कि उसका वक्त क्या हो जाएगा? नमाज का वक्त खत्म। तो कब पढ़ेंगे नमाज? फसल। कब पढ़ेंगे वो नमाज? मकरूह वक्त। अब दो ही सूरतें हैं, अगर तुम क्या पढ़ लो, उनका इंतज़ार करो उमरा का, तुम्हारी नमाज गई। और अगर उनकी मुखालफत करके अपनी नमाज पढ़ लो तो फिर क्या हो गई? जान गई। तो आपने फरमाया फसलुस सलाता लिवक्तिहा, नमाज को पढ़ लिया करना। कब भाई? नमाज के औकात में, मुस्तहब वक्त। तो एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनके साथ भी नमाज पढ़ लूँ? आपने फरमाया हाँ, अगर कोई जमात मिले तो उनके साथ भी क्या पढ़ लो भाई? कौन सी? पाँचों नमाज, क्योंकि ये किससे है? जुल्म से बचने की। وعن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة رواه أبو داود۔ حضرت قبیصہ ابن وقاص فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے اوپر مسلط ایسے عمرا ہوں گے جو نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھیں گے اس کے مستحب وقت۔ فہی لکم، تو وہ تمہارے لیے تو کیا ہوگا؟ بہتر۔ کیوں؟ تم نے ایک مرتبہ نماز کب پڑھ لی؟ وقت میں۔ اور دوبارہ کب پڑھ لی؟ ان عمرا کے ساتھ جماعت میں۔ تو کیا بھائی کتنی ہو گئی؟ نفل۔ تمہارے لیے تو کیا ہے یہ بہتر۔ وہی علیہم، اور ان کے لیے کیا ہوگا یہ کام؟ وبال۔ ان کے لیے کیا ہوگا یہ وبال، کہ انہوں نے نماز کو کس میں پڑھا؟ مؤخر وقت میں۔ تو صلو معہم، تم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں قبلہ رخ، یعنی ان سے کیا مت کرنا؟ بغاوت مت کرنا۔ اگر بغاوت کرو گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا، قتل عام ہے نا۔ وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك أمام عامة فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة فنتحرج قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساء فاجتنب إساءتهم رواه البخاري۔ حضرت عبید اللہ ابن عدی بن الخیار فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے جس وقت کہ وہ اپنے گھر کے اندر محصور تھے۔ بلوائیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تھا نا، اور حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر میں کیا کر دیا تھا؟ محصور۔ تو صحابہ بار بار جا کے اجازت لے رہے تھے کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں کو مار بھگائیں۔ آپ کہتے تھے کہ نہ، صبر۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شام سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فوج کو بھیج دوں کہ بلوائیوں کو مار بھگائیں۔ یہ بلوائی زیادہ تر جو تھے وہ مصر سے آئے تھے، تو آپ اپنے گھر میں محصور تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ فقال، تو انہوں نے آ کر یہ کہا عبید اللہ نے کہ آپ کیا ہیں؟ امام عامتین، آپ کیا ہیں؟ امیر المومنین ہیں۔ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، اور آپ پر جو حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو بلوائیوں نے کیا کر دیا؟ چاروں طرف سے گھیر لیا، پانی بھی بند کر دیا ہے، اور مسجد میں بھی جانے پہ پابندی لگا دی ہے آپ نے۔ وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، اور ہمیں نماز پڑھا رہا ہے کون بھائی؟ ایک فتنے کا امام۔ وَنَتَحَرَّجُ، ہمیں اس میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ گناہ، ہم حرج محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ اجازت دیں کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ صبر کا پیمانہ لبریز، ہم ان بلوائیوں کو مار بھگائیں۔ فقال، تو کیا کہا آپ نے؟ فرمایا الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، ہے نا، لوگوں کے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ لوگ جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے بھائی؟ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، تو جب لوگ اچھا عمل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھائی کا معاملہ کرو، اچھے عمل میں شریک ہو جاؤ۔ فَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب لوگ کیا کریں؟ برائی، فَاجْتَنِبْ، تو ان کی برائی سے کیا کرو؟ بچو۔
یعنی جب وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا پڑھتے رہو؟ نماز۔ ایک وقت ایسا آیا ان بلبائیوں نے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہ، خلافت سے بھی دستبردار نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے حبیب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ عثمان وہ امت تمہیں ایک کرتا پہنائے گی اور پھر زبردستی تم سے وہ کرتا اتارنے کے لیے کہا جائے گا، اتارنا مت، کہ میں اس کرتے کو اتاروں گا نہیں۔ کہا تو پھر جنگ کی اجازت دے دیں، کہ جنگ کی اجازت بھی نہیں دوں گا، کہ میرے جیتے جی مدینہ منورہ کے اندر خون خرابہ ہو، میں اس کو پسند۔ چنانچہ بلبائیوں نے پھر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا